بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان نعت جس کے کچھ اشعار جو ہیں وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں، فیڈرل بورڈ کی پلے لسٹ میں الگ سے اپلوڈ ہوئے ہیں اور راولپنڈی بورڈ نیو ایڈیشن 2025 کے الگ سے جو ہے وہ اپلوڈ ہوئے ہیں۔ آج شعر نمبر 2 میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کی وضاحت کروں گی۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ دست قدرت، قدرت کے ہاتھ مراد اللہ تعالیٰ۔ جملہ اوصاف، تمام خوبیاں۔ ازل کے ہنسی، ابتدا سے خوبصورت۔ ابد کے ہنسی، ہمیشہ کے خوبصورت۔ اب ہم چلتے ہیں مفہوم کی طرف۔ خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تمام اعلیٰ خوبیوں سے آراستہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ازلی و ابدی ہے، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ تشریح کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کو جو کہ پتہ ہے کہ تشریح کے شروع میں چند سطور جو ہیں وہ شاعر کے تعارف کی ضرور پیش کی جاتی ہیں۔ سید نفیس شاہ حسینی مشہور صوفی بزرگ ہیں۔ ان کا اصل نام انور حسین تھا۔ علم و ادب کی دنیا میں سید نفیس الحسینی کے نام سے مشہور ہوئے۔ خطاطی اور شاعری ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت ان کی شخصیت کا خاصہ تھا، جو کہ ان کی شاعری سے جھلکتا ہے۔ یہ اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، خوبصورتی اور انفرادیت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور حسن و جمال کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ دست قدرت سے مراد اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قدرت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا تخلیق فرمایا کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام ظاہر و باطنی اوصاف رکھ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فصاحت و بلاغت، سخاوت، شجاعت، متانت و وقار، امانت و دیانت جیسی خوبیاں بدرجہ اتم تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ملنسار، محبت و الفت اور لطف و کرم کرنے والے، عفو درگزر کرنے والے، رحم دل اور اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے اعلیٰ انسان تھے۔ بقول شاعر، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ طویل القامت تھے اور نہ ہی پست قد بلکہ درمیانے قد کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ تو زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے بلکہ ہلکے سے خمدار تھے۔ آپ کا جسم متناسب اور بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت سفید مگر سرخی مائل تھی۔ آنکھیں خوبصورت، پلکیں گھنی اور دراز تھیں۔ جو بھی آپ کو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ بقول شاعر، بے رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ بے رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم میں ڈھلنا سیکھا۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جمال ظاہر نہیں کیا گیا، ورنہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طاقت نہ رکھتے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازل کے حسین اور ابد کے حسین ہیں۔ ازل کائنات کے پہلے دن کو کہتے ہیں، جہاں سے زمانے کی ابتدا ہوئی۔ شاعر کہتے ہیں کہ ابتدائے زمانہ ہی سے سب سے زیادہ حسین و جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رہتی دنیا تک کوئی آپ کا ہمسر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے چرچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی و رسول ہر لحاظ سے بے مثال ہستی ہیں، ہر اعتبار سے کامل، اکمل اور مکمل انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو ہیں مگر عظیم الشان ہیں، امام الانبیاء اور خاتم الرسل ہیں۔ آپ جیسا کوئی نہیں۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد،
تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ بڑھتے ہیں شعر نمبر 3 کی طرف۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بزم کونین دنیا کی محفل، سید الاولین اولین کے سردار، سید الآخرین آخرین کے سردار۔ اب بڑھتے ہیں مفہوم کی طرف۔ پہلے دونوں جہانوں کی محفل سجائی گئی، پھر آپ کا ظہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولین اور آخرین کے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں۔ زیر تشریح شعر میں شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے اور فضیلت و عظمت کو ایک نئے انداز میں پیش کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق فرمایا، لیکن دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور سب پیغمبروں کے آخر میں ہوا۔ جس وقت دنیا تاریخ کے دور میں داخل ہو گئی اور دنیا کی یہ محفل سج گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں ظہور ہوا۔ جس طرح کسی جلسہ یا محفل میں پہلے عام لوگ سٹیج پر آتے ہیں اور حاضرین محفل کو اپنا پیغام سناتے ہیں، جس ہستی کے اعزاز میں محفل سجائی جاتی ہے وہ ہستی سب سے آخر میں تشریف لاتی ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، کائنات کی ہر چیز آپ کی خاطر بنائی گئی۔ کائنات کی ہر شے کو آپ ہی کے دم سے ثبات ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی خلق نہ فرماتا، یعنی پیدا نہ کرتا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکاں کو سجایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکاں کو سجایا گیا۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولین کے بھی امام ہیں اور آخرین کے بھی امام ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لوگوں کے بھی رشد و ہدایت کے امام اور رہبر ہیں، اور اپنے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بھی رشد و ہدایت کے امام اور رہبر ہیں۔ ہر نبی اور رسول نے اپنی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا۔ ہر آسمانی کتاب اور صحیفے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا مسیحا کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نوید سنائی گئی۔ ہر نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تمنا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کی دعا کی۔ معراج کی شب مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسل کی امامت کرائی۔ اب قیامت تک کے انسانوں کے لیے آپ ہی رہبر و رہنما اور مسیحا ہیں۔ آپ کی ہی اطاعت و فرمانبرداری میں انسانیت کی نجات ہے۔ اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تجھ سا کوئی نہیں۔ اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تجھ سا کوئی نہیں۔ اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کوئی نہیں۔ یہ شعر عمدہ الفاظ و تراکیب، جذبات و عقیدت، بلند خیالی اور مضمون آفرینی کا بہترین نمونہ ہے۔ شعر میں صنعت تکرار، مرات النظیر کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ شعر میں موسیقیت اور آہنگ، بلاغت اور اجمال کے ساتھ ساتھ ترتیب زمانی کا خوبصورت استعمال بھی موجود ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، دو اشعار کی تشریح کی وضاحت کی گئی ہے حوالہ جات کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہوئی تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ بھی کیجیے گا۔ کسی بھی قسم کا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے
اللہ حافظ.